السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنوری ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائر۔ لا اینڈ دا لائر میں آج ہم بات کریں گے پاور آف اٹارنی کے حوالے سے۔ مختارنامہ کیا ہے، مختارنامہ کتنی قسم کا ہے، مختارنامہ کب دیا جاتا ہے اور کون دے سکتا ہے، اور اگر کوئی بندہ بیرون ملک ہے تو اس کو مختارنامہ بنانے اس کا کیا طریقہ ہوگا، اور کیا دیا ہوا مختارنامہ ختم بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یا کن صورتوں میں مختارنامہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ سوالات جن کو جاننے کی ہم کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ لیکن موضوع پر بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ یہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں لیگل اویئرنیس کی خاطر۔ ہمارے ملک کے بڑھتے ہوئے مسائل میں سب سے بڑی وجہ جو چیز بن رہی ہے وہ لا علمی ہے۔ ان ویڈیوز میں ہم کوشش کرتے ہیں ان قوانین کو زیر بحث لائیں یا ان قانونی ایشوز کو جن کا براہ راست تعلق ہمارے ملک کے شہریوں کے ساتھ ہے، عام شہریوں کے ساتھ ہے۔ پاور آف اٹارنی، جس کو مختارنامہ بھی کہا جاتا ہے، وہ ڈاکومنٹ ہے جس کے ذریعے ایک پرنسپل یعنی اصل بندہ اپنے اختیارات اپنے ایجنٹ کو، مختار کو دیتا ہے۔ کوئی کام کرنے کے حوالے سے کوئی اختیار جو پرنسپل دے دیتا ہے اپنے ایجنٹ کو، یہ مختارنامہ کہلاتا ہے۔ اب مختارنامہ کتنی قسم کا ہے؟ مختارنامہ بیسیکلی دو قسم کا ہے، ایک کو اسپیشل پاور آف اٹارنی مختارنامہ خاص، اور دوسرے کو جنرل پاور آف اٹارنی مختارنامہ عام کہتے ہیں۔ مختارنامہ خاص وہ مختارنامہ ہے، اختیار نامہ یا مختارنامہ ہے جس میں کوئی اسپیسیفک کام، کوئی خاص کام ایک بندہ کسی دوسرے بندے کے سپرد کر رہا ہوتا ہے، لگا رہا ہوتا ہے اس کے ذمہ۔ فرض کریں ایک بندہ رہائش پذیر ہے کراچی میں، اس کی کوئی جائیداد ہے اسلام آباد، اب اس کی اس جائیداد پر کسی نے کوئی کیس کر لیا ہے۔ اب وہ بندہ وہاں کراچی سے اٹھ کے ہر تاریخ پر اپنے اس کیس کے دفاع کے لیے اسلام آباد نہیں آ پا رہا یا نہیں آ سکتا، تو ایسی صورت میں وہ بندہ اپنے کسی قابل بھروسہ شخص کو، اپنے کسی ٹرسٹ ورتھی شخص کو مختار نامہ دے گا، اپنا اٹارنی بنائے گا، اسپیشل اٹارنی بنائے گا کہ وہ بندہ اس کیس کی دیکھ بھال کرے، اس کیس میں اس کے بیہاف پہ پیش ہو، شہادت ریکارڈ کرائے، بیان دے، دعویٰ دائر کرے، جواب دائر کرے، جو بھی قانونی ضرورت ہے اس کیس کے حوالے سے، وہ ساری ضرورتیں یہ بندہ پوری کرے میرے بیہاف پہ۔ اب یہ جو اختیار دیا گیا یہ اسپیشل اختیار ہے، کسی خاص کام کے لیے دیا گیا ہے۔ اب اسی طرح اگر ایک بندہ بیرون ملک ہے اور اس کا یہاں کوئی پراپرٹی ہے اور اس پراپرٹی کی بابت کوئی کیس چل پڑا یا اس کے اوپر ویسے کسی نے کوئی کیس کر لیا سیول نیچر کا، تو وہ بیرون ملک سے بھی اپنا مختارنامہ بھیج سکتا ہے یہاں پہ موجود اپنے کسی عزیز کو، کسی رشتہ دار کو، کسی دوست کو، کہ وہ اس کے بیہاف پہ یہاں قانونی کارروائی میں شریک ہو۔ اب اس کے لیے اسے کرنا یہ ہوگا کہ اگر وہ بیرون ملک ہے تو وہ اس ملک میں پاکستان کی سفارت خانے جا کے اپنا وہ مختارنامہ وہاں سے اٹیسٹ کروائے گا قونصلیٹ سے، اور پھر وہ بھیجا جائے گا یہاں فارن آفس، اور فارن آفس سے اٹیسٹ ہونے کے بعد، یہاں سے ریکٹیفائی ہونے کے بعد، پھر وہ مختارنامہ اگر کہیں اور رجسٹرار کے پاس رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے تو رجسٹرڈ ہو کے پھر کورٹ میں وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب دوسری جو اٹارنی کی قسم ہے وہ ہے جنرل پاور آف اٹارنی۔ جنرل پاور آف اٹارنی یعنی مختارنامہ عام وہ مختارنامہ ہے جس میں بہت سارے اختیارات جو اصل بندہ ہوتا ہے وہ دے دیتا ہے اپنے مختار کو، اپنے اٹارنی کو۔ اب فرض کریں ایک بندے کی کوئی جائیداد ہے، وہ جائیداد کی حوالے سے اپنے کسی عزیز اقارب، اپنے کسی دوست کو جنرل پاور آف اٹارنی دیتا ہے، اور اس جنرل پاور آف اٹارنی کے تھرو وہ کہتا ہے کہ جی آپ اس جائیداد کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہو
اس کی دیکھ بھال کے حوالے سے، اس کو بیچنا چاہو، اس کی ایکسچینج کرنا چاہو، اس کو گفٹ کرنا چاہو، جو بھی سلوک آپ اس کے ساتھ جو میں کر سکتا ہوں بطور مالک، آپ کو اختیار ہے کہ آپ وہ ہر عمل اس پراپرٹی کے ساتھ، اس جائیداد کے ساتھ کر سکتے ہو۔ تو اس طرح کی جو اختیار ہوتے ہیں ان کو جنرل پاور آف اٹارنی کہا جاتا ہے یا مختار نامہ عام کہا جاتا ہے اردو زبان میں۔ اب قانون یہ کہتا ہے کہ جو بھی ڈاکومنٹ جو 100 روپے سے زیادہ کی ٹرانزیکشن شو کر رہا ہو یا ٹرانزیکشن کے لیے بنایا گیا ہو تو پھر اس کو رجسٹرڈ کرانا چاہیے، اس کا رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے قانون کے مطابق، اور ایسے ڈاکومنٹ پہ پھر گواہ بھی ہونے چاہیے، گواہ بھی مقرر کرے وہ بندہ کہ فلاں فلاں بندے کی موجودگی میں نے یہ ڈاکومنٹ دیا ہے، وہ جو اصل پرنسپل ہوگا اس ڈاکومنٹ کو سائن بھی کرے گا، وہ پاورز دیتے ہوئے اس اپنے مختار کو۔ اب کیا دیا ہوا مختار نامہ ختم بھی کرایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل۔ اگر کوئی بندہ جس نے مختار نامہ دیا تھا کسی کو اپنا، اس کو لگتا ہے کہ میرا مختار میرے مختار نامے کا غلط استعمال کر رہا ہے، جس طرح کی غرض و غائد کے لیے، جس طرح کے کام کے لیے وہ مختار نامہ دیا گیا تھا وہ کام وہ مختار نہیں کر رہا، اس کے برعکس کوئی کام کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بندہ اس مختار نامے کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ تحریری طور پہ اگر کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ابطال نامہ بنا کے اس مختار نامے کو ختم کر سکتا ہے۔ ویسے بھی میسج کنوے کر سکتا ہے، اس بندے کو نوٹس بھجوا سکتا ہے کہ جی آپ اب سے میرے مختار نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے اس چیز کو اس طریقے سے استعمال نہیں کیا جس طریقے سے آپ کو میں نے اجازت دی تھی استعمال کرنے کی، یا فرض کریں کوئی کیس ہے اس میں وہ مختار پراپر طریقے سے اس کی پیروی نہیں کر پا رہا، تو وہ بندہ اس مختار نامے کو کینسل کر سکتا ہے، اس کو یہ کہہ کے کہ جی آپ کو جو اختیار دیا گیا تھا کیس کی پیروی کے حوالے سے آپ اس کو پورا نہیں کر رہے، لہٰذا میں یہ مختار نامہ اپنا ختم کرتا ہوں، آپ سے یہ میں پاور واپس لیتا ہوں۔ ہاں دوسری صورت میں اگر فوت ہو جاتے ہیں مختار یا پرنسپل میں سے کوئی ایک، جس نے اختیار دیا ہے وہ یا جس کو اختیار دیا گیا ہے وہ، ان دونوں میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ان کے فوت ہونے سے بھی مختار نامہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی اہم سوال جنرل پاور آف اٹارنی کے حوالے سے، جب کسی کو کوئی جنرل پاور آف اٹارنی دیتا ہے تو اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ مالک کی طرح جو معاملہ کرنا چاہے کسی جائیداد کے ساتھ، جائیداد کی حوالے سے اگر جنرل پاور آف اٹارنی ہے، جو معاملہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، یعنی اس کو بیچ دے، اس کی ایکسچینج کرے، اس کو گفٹ کرے، جو بھی سلوک وہ کرنا چاہے کرے۔ لیکن یہاں پہ قانون ایک شرط لگاتا ہے کہ اگر وہ بندہ فرض کریں بیچنا چاہتا ہے یا گفٹ کرنا چاہتا ہے مختار اپنے کسی خاص بندے کو، اپنے کسی بلڈ ریلیشن والے بندے کو، اپنے کسی عزیز کو، تو پھر ایسی صورت میں اس کو اپنے پرنسپل سے خصوصی اجازت لینی ہوگی اس ٹرانسفر کے حوالے سے کہ جی میں اس پراپرٹی کو اپنے فلاں بندے کو گفٹ کرنے جا رہا ہوں، ٹرانسفر کرنے جا رہا ہوں، بیچنے جا رہا ہوں یا ایکسچینج کرنے جا رہا ہوں۔ اگر وہ اجازت نہیں دیتا، اس شرط کی بیسک وجہ قانون یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ مختار کا مفاد آ گیا۔ اب مختار جو ہوتا ہے اس کو ویل وشر بن کے چلنا ہوتا ہے اپنے پرنسپل کے مفادات کے ساتھ، لیکن یہاں پہ اس کا اپنا مفاد آ رہا ہے، اس لیے اس اپنے مفاد کو وہ پورا کر سکتا ہے، لیکن اگر اجازت دے اس کا پرنسپل تو۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ موضوع طویل تھا، کوشش کی اس کو سمرائز کرنے کی۔ اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا سوال لکھیں، آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور پھر آخر میں گزارش، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس اویئرنیس کے عمل میں میرا ساتھ دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور ویڈیو کو شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ، تاکہ میری بھی حوصلہ افزائی ہو اور یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ تھینکس، اللہ حافظ۔